إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي حبك تقوى وإيمان وبغضك كفر ونفاق صلوات پڑھے پر محمد وآلہ اللهم صل على محمد۔ مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ یہ جو خلا ہے بیچ میں درمیان میں تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ کے اس کو پر کر دیجئے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی رہے کہ وہ آسانی سے بیٹھ جائے، اور یہاں سے تھوڑی سی جگہ ایسے رکھیے گا کہ جن کو جانا ہے وہ جا سکے گا، تھوڑا سا ایسے ہو کہ آرام سے بیٹھیے، مرتب بیٹھیے، ذرا اچھا لگے گا۔ دیکھیے باغ میں پھول ہوتے ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، لیکن وہی پھول اگر ہمارے بازار میں آ جاتے ہیں وہی پھول ہوتے ہیں مگر اتنا اس کے اندر مزہ نہیں آتا، لیکن وہی پھول جب گلدستہ بن جاتے ہیں ہے نا، تو آپ لوگ اسی باغ کے پھول ہیں، ولایت اہل بیت کے باغ کے پھول ہیں جو گلدستوں کی صورت میں اچھے لگتے ہیں۔ صلوات پڑھی اور محمد اللہم صلی علی ماہ محرم الحرام سن 1448 ہجری اور آپ کے درمیان چوتھی مجلس کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شکریہ کہ آپ لوگ مسلسل وقت پر حاضری بھی دے رہے ہیں اور مجھ جیسے خطا کار ذاکر اہل بیت کی ذکر اہل بیت کے عنوان سے باتیں بھی سن رہے ہیں، سراہ رہے ہیں۔ آج چوتھی مجلس اور ان مجالس کا عنوان آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے ہے، کربلا معیار ایمان۔ اس موضوع کو نبھانے کے لیے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث کی تلاوت کی ہے، اسی کے ضمن میں بیان جاری ہے کہ جس میں نبی اکرم ارشاد فرما رہے ہیں، یا علی اے علی حب کا تقوی و ایمان، اے علی تمہاری محبت تقوی ہے اور ایمان ہے، یعنی اے علی تمہاری محبت متقی بنا دے گی، مومن بنا دے گی اسے جو تم سے محبت کرے گا۔ وَبُغْضُ کا کفر و نفاق، اے علی تم سے بغض کفر ہے اور نفاق ہے، جس کا مطلب یہ ہے علی سے دشمنی اور بغض رکھنے والے کو علی کا بغض کافر اور منافق بنا دیتا ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو
ادھر سے پڑھنے کی کوشش کریں تو پتہ چل جائے گا کہ جس کسی کو علی سے محبت نہیں کرنا جو ہے نا وہ بغض کی دلیل نہیں ہوتی ہے. یہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی آپ کو ایسا مل جائے کہ جو علی سے محبت نہیں کرتا تو فوراً اس کے اوپر کفر کا اور نفاق کا فتویٰ مت دیجیے. وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ سقیفہ والوں کا کام ہے. نہیں دیکھیے فوراً شٹر کھل جاتا جو نا کفر کا. مرحوم غالباً خطیب اکبر مرزا عطا صاحب کا جملہ، غالباً ان کا جملہ، اور اگر بھول رہا ہوں، اگر آپ کو کوئی خطیب یاد ہو، کیونکہ جملہ یاد رہے گا، کس کا ہے یہ یاد نہیں ہے، خطیب کا جملہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں بار بار، کافر کافر شیعہ کافر. کیا کہتے ہیں جناب؟ نہیں، شیعہ کافر نہیں، کافر کافر شیعہ کافر. اس کا مطلب اس جملے میں 3 کافر 1 شیعہ. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. واضح ہو گیا؟ واضح. دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ پیچھے جو کام ایک دم آہستہ سے ہو رہا ہو. جیسے اکثر ہمارے استاد پڑھاتے پڑھاتے کہا کرتے تھے کہ جہاں پر سوئی سے کام ہو رہا ہو وہاں پر جو ہے نا سبل نہیں لگائی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھی پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. تو علی کا بغض رکھنا. اسی لیے کوئی اگر علی سے محبت نہیں کر رہا ہے تو فوراً کفر کا اس کا فتویٰ مت دیجیے، نہ تو ذہن میں وہ لائیے. بغض دکھ کر آتا ہے، بغض دکھ کر آتا ہے. جیسے ہی آپ علی کا نام لیجیے، علی کا تذکرہ کیجیے، علی کے اولاد کا بیان کیجیے اور چہرہ بگڑنے لگے، یہ جناب ضرور بولیں گے ہمارے عزیز، اس جملے پہ ضرور بولیں گے. سنیے گا، آپ علی کا نام لیجیے، علی کے اولاد کا ذکر کیجیے، فضائل مولائے کائنات بیان کیجیے. جس کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں اگر سننے کے بعد اس کا چہرہ بگڑ جائے تو سمجھو شجرہ بگڑا ہوا ہے. نہیں بولے آپ لوگ. اگر علی کا بیان کرتے ہی، علی کا نام لیتے ہی چہرہ بگڑ رہا ہے تو وہ چہرے بگڑنے کی بات نہیں ہے، وہ کیا؟ شجرہ بگڑنے کی. ایک صلوات پڑھیے بلند ترین. آپ لوگ سبھی حاضر ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک معاملہ اور ایک قدم آگے لے کے چلنا چاہوں گا. جیسے ہی ماہ محرم الحرام آتا ہے تو نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جو اپنے بیان کا بازار گرم کرتے ہیں، اور ایسے موقع پہ کہ جب شہادت نواسہ رسول کے ایام ہیں، خود ان کی طرف سے بھی بہت سے عالم ہیں جو شریف النفس ہیں تو بیان کرتے ہیں کہ ہمارا نواسہ رسول کی شہادت کے ایام ہیں اور آپ فلاں 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 کا بیان لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور مزید ہے کہ اس کو بھی سنو، اس کو بھی مانو، اور ہر ایک تاریخ کو ایک ایک کے ساتھ منسوب کر دیا، اور پھر بیان ایسا شروع کرتے ہیں کہ پوچھئے مت. تو ایسا ہی کچھ معاملہ ہوا. ایک جگہ کا واقعہ ہے، جگہ کا نام فی الحال ذہن میں نہیں ہے، لیکن بات بڑی اچھی ہے، سنیے گا. ہر سال اس جگہ سے، اس علاقے سے نا، ہر سال آدھے گھنٹے کے لیے جلوس گزرتا تھا. اور وہ بستی شیعوں کی بستی نہیں تھی، یعنی ایک اسکوائر فٹ بھی وہاں پر شیعہ کا نہیں تھا. وہ پورا علاقہ جو تھا غیر شیعہ کا علاقہ تھا. میرے ساتھ ہیں نا آپ لوگ؟ ساتھ ہیں تو صلوات پڑھیے پھر. اللہم صلی علی محمد وعلی وہ علاقہ جس علاقے سے یہ جلوس عزا جاتا تھا، ہر سال جاتا تھا بھائی، ہر سال جاتا تھا، ہر سال. وہاں پر کوئی بھی شیعہ کا گھر نہیں تھا، لیکن جلوس کے لے جانے کا راستہ وہی تھا. ایک سال وہاں کے حافظ صاحب کو، آپ کا جو ہے نا اس نے نقطے کا کام کر دیا. ایک صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد. اللہم صلی علی.
ایک اور صلوات پڑھیے بلند ترین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر سال جلوس جاتا تھا، کوئی سال ایسا نہیں تھا، لیکن ایک سال نہیں جانے وہ حافظ صاحب کو وہاں کے کیا ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے جوانوں کو بھڑکایا۔ ان کا کام جو ہے نا وہ سادے سیدھے لوگوں کو بھڑکانا ہی ہوتا ہے۔ اور ایک ہاں اس میں ایک چیز عرض کر دوں، یاد رکھیے گا اللہ کے علاوہ، اللہ اور اہل بیت ایک ہی بات ہے، اللہ اہل بیت کے علاوہ کوئی بھی آپ کو فری میں کچھ نہیں دیتا۔ اگر کہیں سے فری ملنے لگے ہو تو سمجھ لینا یا تو آپ کے جسم کا سودا ہے یا آپ کے ایمان کا سودا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے یاد رکھیے گا۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد۔ یہ معیار اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو ضرور بتائیے۔ اتنی محبت ہم سے کہ فری میں راشن آ رہا ہے، لائٹ بل بھرا جا رہا ہے، اسکول کی فیس دی جا رہی ہے، ہاسپٹل کا بل پے کیا جا رہا ہے، گھر بھی بنایا جا رہا ہے، فری ٹکٹ بھی دے رہے ہیں کہ ارے کہاں جانا ہے آپ کو، کوئی بات نہیں ہے، ارے سلیپر سے نہیں AC سے جائیے۔ بس یہ سمجھ لیجئے آج آپ کو پانی پلا رہے ہیں تاکہ یہ پودا درخت ہو تو فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے جوان ذرا ہوشیار رہے، اپنی محنت پر، اپنے بازوؤں پر ذرا بھروسہ کرے اور محنت کی روٹی کما کر حلال رزق لے کر آئے اور کھائے بھی اور کھلائے بھی، کیونکہ اگر یہ فری کا کھانے کی عادت پڑ گئی نہ تو خدا نہ خواستہ امام وقت کے مقابلے پر نہ آ جائیں۔ اس لیے کہ کربلا میں جتنے آئے تھے سب فری فنڈ والے تھے۔ نہیں تو چیلنج کر لے میرے سے، میں آپ کو ثابت کر دوں۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد۔ فوراً لڑو۔ میں مولانا محمد حسین قراروی، اگر میں بھی آپ کو کہوں نا جناب تو سمجھ جائے گا مولانا صاحب جو ہے نا امامہ لگا کے ٹوپی دے رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی۔ ہاں اب میرے اوپر ہی مت آزما لیجئے گا، میں نے مثال دی ہے، یاد رکھیے گا۔ تو جلوس ہر سال اسی علاقے سے، ہاں بیدار ہے نا، میں آپ لوگوں کو سب ایک تر و تازہ کرنے کے لیے اس چیز کو بھی رکھا کہ تبلیغ بھی ہو جائے اور کام بھی ہو جائے۔ ہر سال گزرتا تھا، حافظ صاحب کو اس سال کھجلی ہوئی، جوانوں کو بھڑکایا، اس سال کوشش کرو اس راستے سے جلوس نہ جائے۔ اب وہ ذاکر اہل بیت وہاں کے تھے، انجمن کے ذمہ داران تھے، انہوں نے جا کے پہلے تھوڑا سا خود ہی کمپرومائز کرنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، معاملہ لیکن کنٹرول ہوا نہیں اور بات پہنچ گئی پولیس تھانے تک۔ انسپکٹر آیا، اس نے حالات کا جائزہ لیا اور پھر اس نے بیان کیا کہ بھائی جب ہر سال جاتا ہے تو اس سال روکنے کی وجہ بتا دیجئے۔ کہا نہیں بس اس سال سے نہیں ہوگا۔ ارے بھائی لیکن کوئی وجہ، کوئی آپتی ہے، راستہ بلاک ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، اور وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ رک کر جاتے تھے، وہ جو علاقہ تھا وہ آدھے گھنٹے کا راستہ تھا نا، تو چل کے طے ہو جاتا تھا۔ جلوس کے جو عزادار تھے نا وہ رکتے نہیں تھے، بس ماتمی جو ہے نا دستہ ماتم کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا تھا، رکتا ایک سیکنڈ کے لیے نہیں تھا، چلا جاتا تھا۔ تو بولے جب یہ چلتے چلتے گزر جاتے ہیں تو آدھے گھنٹے میں کیا بگڑتا ہے؟ حافظ جی کہتے ہیں مسئلہ آدھے گھنٹے کا نہیں ہے، یہ آدھے گھنٹے تک یا حسین کرتے چلے جائیں گے، ہمارے بچے پورے سال یا حسین کریں گے۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ اسے کہتے ہیں بغض، جو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ نہ چاہنا جو ہے نا وہ بغض نہیں کہلاتا ہے۔ یہ کھل کے آیا کہ ہم حسین کا ذکر ہونے، جلوس عزا جانے، تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ ہے بغض، اور بغض کا رزلٹ کیا ہے کہ وہ کفر کی منزل میں پہنچا دے گا یا نفاق کی منزل میں پہنچا دے گا۔ کربلا معیار ایمان، اے علی تمہاری محبت تقوی ہے، ایمان ہے، تم سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے۔ کبھی ہمارے جوانوں سے، ہمارے قبیلے والوں سے، ہماری کمیونٹی سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے
وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کس لیول کے ہے کہاں، تمہارا معیار ہی کیا ہے، تمہارے پاس معیار ہی کیا ہے، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھونڈا لفظ استعمال کر دوں تو ہمارے لیے کہتے ہیں، ہمارے جوانوں کے لیے کہتے ہیں تمہاری اوقات ہی کیا ہے، پھٹے حال رہتے ہو، صحیح سے دیکھو، نہ گھر کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کمائی کا ٹھکانہ ہے، وعلیکم السلام، نہ ہی آپ کو کسی اور چیز کا اہتمام اور انتظام ہے۔ اس طرح سے وہ طنز اور ٹون مار رہے تھے۔ میں ان کا جواب دے رہا ہوں، اگر آپ لوگ آمادہ ہیں میری طرف تو ٹھیک ہے، ایک صلوات پڑھی پر محمد علیہ۔ یہ شہید ہو گیا۔ دیکھیے ایک بات کہوں گا، یہ مائک جو ہے نا، یہ مائک اس وقت یہ خراب ہو گیا، کیونکہ اس کو بنانے والا دنیا والا تھا۔ اگلا جملہ بہت ہے، ایک بات سمجھ میں آئی کہ دنیا کا جو بنایا ہوا ہوتا ہے وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ نہیں دیکھیں ہمارے مجمع، ہاں، جو دنیا کا بنایا ہوا ہوگا وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اسی لیے ہم نے اللہ کا بنایا ہوا غدیر سے لیا ہے، دنیا کا بنایا ہوا نہیں لیا۔ یہ ہے دنیا کا بنایا ہوا۔ کتنی دیر کا، دیکھیے ابھی 4 مجلس نہیں ہوئی، فاتحہ ما صلوات ہو گیا اس کا، تو یہی معاملہ ہے۔ سنیے گا، تو میں عرض کر رہا تھا، ہمارے جوانوں سے کچھ لوگ، ہماری کمیونٹی، ہمارے لوگوں سے کہتے ہیں تمہاری اوقات ہی کیا ہے، تم کرتے ہی کیا ہو۔ چلیے میں آج آپ کو اس حدیث کے ذریعے سے جواب دیتا ہوں، بیدار رہیے گا، ذرا سا ساتھ دیجئے گا۔ امام کے لیے، مولا کائنات کے لیے رسالت مآب نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے علی، تم سے محبت کرنے والا متقی ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، تم سے بغض رکھنے والا کافر اور منافق ہو جاتا ہے۔ تو میں جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں کہ علی کا چاہنے والا کچھ ہو نہ ہو، نبی کی زبانی وہ متقی اور مومن ہے۔ بھائی کچھ کہہ رہا ہوں، ساتھ دیجئے گا، ذرا سا بیداری کا ثبوت دیجئے گا۔ بھائی علی کا چاہنے والا، علی سے محبت کرنے والا، دنیاوی نظر میں کچھ ہو نہ ہو، نبی کی زبانی وہ متقی بھی ہے، مومن بھی ہے، اور علی کی دشمنی رکھنے والا چاہے جو ہو جائے کافر ہے، منافق ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ معیار تھوڑی ہے کہ دنیا میں ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے، تمہیں تو پتا چلے گا محشر میں آؤ۔ حدیث یہ بھی ہے نا، مولا کائنات کو ہی مخاطب کر کے رسالت مآب نے فرمایا، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون۔ نبی کی حدیث ہے بھائی صاحب، اور یہ اچھا، یہ جو حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نا، وہ اتفاق سے شیعہ کتابوں میں تو ہے ہی ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت والجماعت کے یہاں پر بڑے بڑے مشہور مورخ، محدث، مفسر اور مؤلفوں نے لکھا ہے، ان کے یہاں پر پایا جاتا ہے۔ اور ان کے جو 4 بڑے امام ہیں، ان میں سے ایک امام تو ایسے ہیں کہ جو بغیر علی کی محبت کے اپنے آپ کو کامیاب مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک تو ایسے ہیں کہ جو علی کی محبت کے بغیر اپنے آپ کو کامیاب مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس 4 اماموں سے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا اور یہ بتایا کہ میں بغیر علی کی محبت کے کامیاب نہیں ہوں، ان کا نام ہے امام شافعی۔ آپ یقین جانیے گا، اس امام شافعی کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ عام طور پہ سنتے ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام اعظم کا نام آتا ہے نا، دوسرے امام مالک کا نام آ جائے گا، مگر
ان کا امام شافعی کا نام زیادہ نہیں آتا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے ان کو ہر اس سے دشمنی ہو جاتی ہے جو علی والا ہوتا ہے۔ بولیں گے نہیں بولیں گے آپ لوگ؟ ان کا معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ ان کو ہر اس سے دشمنی ہو جاتی ہے، یہ ہر ایک سے دشمنی کر سکتے ہیں اور اس سے دشمنی کر سکتے ہیں جو علی کا چاہنے والا ہے۔ دو مصرے سنیے گا ایک کلام کے ہیں کہ پہلے ابو طالب کافر تھے، آج علی کے شیدائی۔ اب بولیں گے نہیں، مجمع پورا نہیں بولیں گے جب تک میں آگے نہیں بڑھنے والا، اگلا مصرع نہیں بیان کروں گا۔ شیدائی کا مطلب یعنی چاہنے والا، محبت کرنے والا ہے نا، علی کو ماننے والا۔ واضح ہو گیا؟ تو پھر سنیے مصرع، پہلے ابو طالب کافر تھے، آج علی کے شیدائی۔ بولیں گے جناب؟ پہلے ابو طالب کافر تھے، آج علی کے شیدائی۔ لگتا ہے کچھ دال میں کالا، کل بھی تھا آج بھی ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی سوچنے لگتا ہوں کہ نعرہ وارہ شاید بھول تو نہیں جاتے ہیں۔ صلوات پڑھی پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ نعرہ جو ہے نا وہ ریچارج کا کام کرتا ہے سرکار، بیلنس چلا جائے نا ترنت ریچارج مارتا ہے۔ نعرہ جیسی بولو آدمی ریچارج ہو جاتا ہے اور واقعی ریچارج ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ میں کہوں گا مولا کائنات کی فضیلت کے حوالے سے ہی، یہ بہت پیارا جملہ ہے غدیر کے حوالے سے مولا کائنات کی فضیلت کے لیے، جو آپ تک پہنچا دوں کہ مرچی اگتی سال بھر ہے، مرچی ہری ہو یا لال، مرچی اگتی سال بھر ہے، لگتی غدیر میں ہے۔ معاملہ یہ ایک صلوات پڑھی پر محمد والے۔ ایک چیز ہے کہ جو تھوڑا سا ہمارے جوانوں سے مخاطب ہو کے اعتراض کر لیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی محفل میں مجلس میں نعرہ حیدری لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نہیں لگاتے ہیں۔ ہمارے ولن بھائی نے لگایا آج، اور ہم لگاتے ہیں، بھائی کیا کریں، اپنے ہاتھوں پہ کان ڈالے بیٹھے رہتے ہیں تو ہم کیا کریں، ہم تو لگاتے ہیں بھائی صاحب، ہم تو اور ہم ہی کو حق ہے کہ ہم لگائیں۔ نہیں ابھی بیدار نہیں ہوئے آپ، اس جملے میں آپ کو بیدار ہونا تھا۔ ہم ہی کو حق ہے کہ ہم لگائیں، اس لیے کہ تمہارے لگانے میں کچھ ملنے والا نہیں، کچھ نہیں ملنے والا، ریئلی نہیں ملنے والا، اس لیے کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کو جوڑا گیا ہے نعرہ حیدری سے۔ نعرہ تکبیر کو، نعرہ رسالت کو نعرہ حیدری سے دونوں کو جوڑا گیا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہو گیا، یہ بالکل ویسے ہی ہو گیا کہ ہم نے موبائل خرید لیا لیکن بیٹری نہیں ہے۔ موبائل بھی ہے، سم کارڈ بھی ہے، مگر اس کے اندر بیٹری کام آئے گا؟ ارے بھائی بولو جوانوں، آپ کے زمانے کی بات میں نے مثال دی ہے، کام آئے گا؟ کتنا بھی اچھا موبائل لے لو، کتنا بھی اچھا سم کارڈ لے لو، کتنا بھی اچھا آفر لے لو، کا موبائل کی قیمت اور ویلو بیٹری طے کرے گی؟ یا اللہ، بس یہی تو ہم دنیا کو بتا رہے ہیں، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کی ویلو نعرہ حیدری طے کرے گا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پوچھ لیا کہ نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہو، چلیے اس کو بھی ذرا آہستہ سے بہت بیداری کے ساتھ آج ماشاءاللہ سے مسلسل سنی رہے، لیکن آج جو ہے نا زیادہ تر و تازہ ہے۔ بارش ہوئی نہیں ہے لیکن آپ لوگ تر و تازہ ہیں۔ اللہ بارش جو ہے برسا دے، باران رحمت سے جو ہے اپنے
بندگان کو ذرا سا فیضیاب کر دے. ہم گناہگار ضرور ہیں پروردگار، مگر تیرے مخالف اور تیرے دشمن نہیں ہیں. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک آدھ دو آیت اور نازل ہونے والی ہے، باقی ہے ابھی آیتیں نازل ہونے والی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. نعرہ حیدری کا جب پوچھا گیا تو بہت سمپل سا میں نے سادہ سا جواب دیا. ایک گریجویشن والے کے لیے ویکنسی نکلی کسی کمپنی میں. بمبئی میں پڑھوں گا تو یہ بات واضح ہو جائے گی، شاید کسی گاؤں دیہات وغیرہ یا چھوٹی بستی میں پڑھوں تو یہ بات مثال کے طور پہ اس کو وہاں پر دوسری استعمال کرنی پڑے گی، کھیتی باڑی والی مثال استعمال کرنا پڑے گی. لیکن جاب کے اعتبار سے، ویکنسی کے اعتبار سے میں یہاں پڑھ سکتا ہوں. گریجویشن کیے ہوئے بندے کے لیے کسی کمپنی میں، ٹھیک ہے نا، پرائیویٹ سیکٹر میں ویکنسی نکلی. اوکے، اب جب آپ انٹرویو کے لیے پہنچے، جب آپ انٹرویو کے لیے پہنچے تو آپ سے اس نے پہلی کا سرٹیفکیٹ مانگا، 5ویں کا مانگا کہ 10ویں کا مانگا کہ گریجویشن کا مانگا؟ نہیں بولو گے بھائی صاحب، مجھے نیچے آنا پڑے گا بولنے کے لیے. سنیے گا ذرا سا، ہاں تھوڑا سا بولیے گا. جب آپ انٹرویو کے لیے گئے اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ گریجویشن کیے ہوئے کی ضرورت ہے، ویکنسی اس کے لیے ہے، تو جب آپ اپنے سی وی کے ساتھ اپنا سرٹیفکیٹ لگاؤ گے تو پہلی کا لگاؤ گے، 5ویں کا لگاؤ گے، 10ویں کا لگاؤ گے، 12ویں کا لگاؤ گے کہ گریجویشن کا لگاؤ گے؟ بھائی سنیے، بھائی بولیے میرے ساتھ، کون سا سرٹیفکیٹ لگاؤ گے؟ گریجویشن کا لگاؤ گے نا، گریجویشن کا لگاؤ گے. کیوں؟ پہلی کا کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ 5ویں کا کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ 10ویں 12ویں کا کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ تو شاید آپ میں سے کوئی یہ کہے مولانا صاحب آپ سمجھے نہیں، ہائی لیول کی ڈگری بتا دیجئے، پتا چل جائے گا پیچھا بھی مکمل ہے. خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے. ارے بدبختو تم سمجھے نہیں، ہم نعرہ حیدری لگا کے بتاتے ہیں کہ نعرہ تکبیر و رسالت بھی مکمل ہے. صلوات پڑھے گا محمد والے یا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. ہمارے عزیز نے اچھا نعرہ لگایا. میں اگلے کے لیے سوچ رہا تھا کہ وہ آلہ نہ پڑھتے انہوں نے کہ پڑے ڈنڈے. ہاں نہیں، اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے. نہیں، اس لیے کہ اگر وہ بول دیا ہوتا تو لفڑا ہی نہیں ہوتا. نہیں نہیں نہیں، اگر وہ ڈنڈے کھانے کے بعد بھی اگر بول دیا ہوتا تو امت میں تفرقہ ہوتا ہی نہیں. وہ نہیں بولا ہے تو ہی تو ہے سارا مسئلہ. وہ نعرے کے اندر وہ لائن کو ہٹا دیجیے گا کبھی بھی کوئی پڑھے تو، ہاں کہ پڑے ڈنڈے، ہاں وہ ہٹا دیجیے گا. وہ ڈنڈے فرشتے دے رہے ہیں قاعدے سے، زبردست بہترین طریقے سے ہو رہے ہیں. اب پتہ نہیں وہ کون سی آگ میں جلا جلا کے مار رہے ہوں گے اور کیسے مار رہے ہوں گے، کہاں کہاں مار رہے ہوں، کچھ نہیں بول سکتے. صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھی بلند ترین. اللہم صلی علی محمد. تو بھائی ہم نے نعرہ حیدری اسی لیے لگایا اور لگاتے ہیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم گریجویشن والے ہیں، پی ایچ ڈی والے ہیں. ہم کو پہلی، دوسری، 5ویں، 10ویں اور 12ویں کا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی علی تک پہنچے وہ اللہ رسول کو چھوڑ کر پہنچا ہو. ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. اس لیے ہم لگا رہے ہیں. سوال تو ہم کو پوچھنا چاہیے تھا، بدبخت ہم سے پوچھتے ہیں. اور ہمارے جوان اور ہمارے لوگ بھی جو ہے نا بیچارے بہت سادے ہیں کہ جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دیکھیے کئی ایک سوال جو ہے ہم سے پوچھے جاتے ہیں، کئی ایک سوال پوچھے جاتے ہیں. ان میں سے میں ایک دو بیان کر رہا ہوں. جیسے پوچھا جاتا ہے، یہ بتائیے آپ لوگ جو ہیں ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کے کیوں نماز پڑھتے ہو، تو آپ جواب دینے کیوں لگتے ہو؟ ان سے پوچھئے کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے. کوئی روایت بتاؤ، کوئی تاریخ بتاؤ
آپ کیوں ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں بھیا؟ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ آپ ہاتھ کیوں کے کیوں پڑھتے ہو؟ جواب نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ جواب دے بھی دے، جواب اتنا دیں گے، ہم پوچھیں گے نا جب ان سے روایت بتائیے، کوئی نبی کا حکم بتائیے، کوئی حدیث بتا دو، تو ان کا جواب یہ آئے گا کہ جس کو ہم نے نبی کے بعد مانا ہے، آپ سیسائی صاحب سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں کیا؟ جاتے ہیں آپ لوگ مسئلہ معلوم کرنے؟ آغا سستانی سے معلوم کرنے جاتے ہیں؟ نہیں، ہم جیسے لوگ ہی آئے نا درمیان میں واسطہ، تو آغا سستانی اور اس کے بعد ہم لوگ، کریکٹ ہے؟ تو بھیا نبی سے تو نہیں معلوم آپ کو، کس نے بتایا؟ کہا نبی کے بعد ہم نے جس کو مانا ہے۔ ہم جواب دیے دیتے ہیں کہ نبی نے نماز کیسی پڑھی تھی، ہم واقعاً وہ نماز پڑھتے ہیں جو نبی نے پڑھی ہے، نبی نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے ہم اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی دلیل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ جب یہ خلفاء کا دور 25 سال کا گزرا اور ظاہری طور پر مولائے کائنات کے سامنے آ کر ہر ایک نے مسجد نبوی میں کھچا کھچ، مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، اس موقع پر مولائے کائنات سے بیعت کی ہے ان لوگوں نے۔ مولائے کائنات کا خود خطبہ شکشیہ اور دوسرے خطبات میں بیان ہے کہ مجھ سے بیعت کرنے کے لیے مدینے والے اور اطراف مدینہ والے اس تعداد میں مسجد نبوی میں اکٹھا ہوئے تھے۔ بھائی سنیے گا جملہ، کہاں اکٹھا ہوئے تھے؟ ارے بھائی بولیں گے نہیں؟ مسجد نبوی میں۔ پتا چلا نبی والا مسجد نبوی میں ملتا ہے۔ خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے۔ دوسروں سے بھی بیعت ہوئی تھی نا، کہاں ہوئی تھی؟ ہاں، سقیفہ، لٹیروں کا اڈا، تاریخ میں ہے اس کا نام، اسی لیے اس کو بنایا اسی لیے گیا تھا کہ لوٹ لاٹ کے وہاں پر جمع ہوتے تھے، اور پھر حصہ ہوتا ہے، ایک تیرا، ایک میرا، دو تیرا۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے۔ مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ مولا کائنات خود کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ مجھ سے بیعت کرنے کے لیے مدینے والے اور اطراف مدینہ والے پہنچے، اس قدر تعداد میں آئے تھے کہ میرے دونوں بیٹے حسن و حسین کا بھیڑ کی وجہ سے دم گھٹ رہا تھا، نزدیک تھا کہ میرے دونوں لال مر جائیں۔ اس عالم میں بیعت ہوئی ہے، جوتوں میں دال نہیں بٹی ہے، ہاں، بندر باٹ نہیں ہوا ہے کہ ابھی میں سنبھال لیتا ہوں پھر تو سنبھال لینا، وہ الگ بات ہے کہ ٹانگ کتا لے کے چلے جائے۔ دیکھو یہ ادھر کا مجمع جو خاموش تھا نا، تقریباً 60% 70% خاموش تھے، اس لیے کہ تاریخ پتہ اور میں پڑھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ درسیات والی بات ہے، یہاں سے پڑھوں گا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ ذرا پتہ تو کرو کہ کس کی ٹانگ کتا لے کر گیا تھا۔ اچھا کتا بھی بڑا سمجھدار تھا، لے کر ٹانگ ہی گیا، ہاتھ نہیں، ابھی بھی بیدار نہیں ہے۔ ولن بھائی سنیے گا، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سنیے گا ذرا سا، مجمع سے میں ذرا توجہ چاہوں گا۔ کتا بھی بڑا ہوشیار تھا، وہ کاٹ کے ٹانگ لے گیا، ہاتھ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کتا یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ بھاگتے بہت تھے۔ صلوات پڑھے کر محمد وآل محمد۔ سمجھ رہے نا؟ وہ اچھی طرح جہاں بھاگتے بہت تھے، ٹانگی لے جاؤ ان کی اٹھا کر، کوڑے پہ پڑا رہا۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کو سمجھیے اور یاد رکھیے، یوں ہی نہیں ہے۔ ایک دو بات اور سنتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک دور آیا تھا قریب 2 سال پہلے، اس سے پہلے بھی آیا لیکن 2 سال پہلے، لگ بھگ 2023 یا 24 کے اندر، خاص طور سے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں نا، احترام صحابہ والا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہی ہے،
ایک گروپ بن گیا تھا عظمت یزید والا. ہاں عظمت ابھی بھی ہے، ایکٹیو ہے، لیکن الگ بات ہے اس کی آواز زیادہ باہر. ہاں ہو سکتا ہے کسی نے نریٹی کے اوپر پیر رکھ دیا ہوگا اس لیے آواز نہیں نکل رہی ہے. تو وہ عظمت یزید کے لیے نکلے ہوئے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ یزید کے نام کے آگے بھی لگاؤ یہ رضی اللہ. کیا لگائیے؟ ہاں رضی اللہ لگائیے، رضی اللہ لگائیے. تو ملک پاکستان کے ہمارے عزادار اور جوان جو تھے نا وہ بڑا برہم ہو گئے اور ہنگامہ آرائی ہوئی، اعتراضات ہوئے، کمپلین بھی ہوئی، بڑا ماحول گرم رہا قریب 6-7 مہینہ. اور وہ معاملہ جو 2-1 سال چلا، سمجھ رہے ہیں آپ، 1 محرم سے لے کے اس کے بعد والے محرم آنے والے سال تک کے مسلسل چلتا رہا عظمت یزید کے حوالے سے کہ اس کے نام کی بھی آگے کیا لگائیے؟ رضی اللہ. نہیں سنیے تو صحیح، سنیے تو صحیح. ہم ڈائریکٹ رزلٹ تھوڑی دیں گے، پہلے سبق تو پڑھا لینے دیجیے. سبق ہو نہیں رہا ہے، آپ کہہ رہے بتائیے کتنے مارک آئے، اب آپ کلاس میں تو آنے دو. ہاں ایک صلوات پڑھیے بلند ترین، اللہم صلی اللہ. کا یزید کے نام کے ساتھ بھی ہمیں رضی اللہ چاہیے. اما تم کو مورچہ نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہہ دیتے تم کیا ہو جاتا، کیا ہو جاتا. کہہ دیتے تمہارا معیار ہے، تمہارا ایمان ہے، تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا کانسیپٹ ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم شیطان کے آگے رضی اللہ لگاؤ، ہم کو کیا کرنا ہے. لگاؤ بھیا لگاؤ، کس نے روکا ہے. مگر نکالے جلوس، کئی دن تک چلتا رہا، ہوتی رہی باتیں یہ وہ. تو علامہ شہنشاہ نقوی صاحب، ان کے سامنے جب میٹر پہنچا کہ جوان جو ہے ہمارے برہم ہیں، سوالات بھی آ رہے تھے، تو انہوں نے ممبر پہ آ کے بڑے پیارے انداز میں جملہ کہا، میں جوانوں سے ریکویسٹ اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو برہم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ سے چاہوں گا کہ کس معیار پہ آپ سنتے آئے ہیں اسی معیار کا مجھے جواب چاہیے. سنیے گا، شہنشاہ حسین نقوی صاحب کہتے ہیں میں جوانوں سے گزارش کروں گا، میرے عزاداروں سے گزارش کروں گا کہ آپ کو برہم ہونے کے لیے ہنگامہ آرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو رضی اللہ لگانے دیجئے. اس یزید کے نام کے آگے رضی اللہ لگانا ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے. جیسے یہ یزید کو رضی اللہ کہنا شروع کریں گے، ہم سارے رضی اللہ کو کھنگا لیں گے. یا اللہ، صلوات ہے جبر محمد وآل محمد. لگانے دیجئے. مسئلہ تو تب ہے جب علیہ السلام والا معاملہ، ان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ علیہ السلام لگا سکے، لگا ہی نہیں سکتے. کرم اللہ وجہہ بھی نہیں لگا سکتے. رضی اللہ لگانے دیجئے. جیسے ہی رضی اللہ لگا، ہر ایک کی تفتیش شروع ہو جائے گی، کس کے آگے لگا ہے رضی اللہ. یہ رضی اللہ طے کرے گا یہ ادھر والا ہے. مل جل کے باواز بلند صلوات. کیا کربلا معیار ایمان ہے سرکار. ہر چیز پہ برہم ہونے کی، آگ ببولا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی کوئی چیز نا بڑے پیار سے، وہ اکثر ہمارے بزرگ حضرات کہتے ہیں ہر بار تیز سوری سے گلا نہیں کاٹا جاتا، کبھی کبھی میٹھی چھری سے بھی کاٹ دیا کیجیے. ہاں کہ گلا بھی کٹ جائے، ہے نا، گلا بھی کٹ جائے اور طوطا پوں بھی نہ کریں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ طوطے ہی بولے جاتے ہیں کہ ان کو رٹایا جاتا ہے تو بولتے ہیں، خود سے تھوڑی بولتے ہیں. ذرا ایسے ہی تھوڑی لفظ میں نے طوطا استعمال کر لیا. وہ کہنے کو تو میں کوئل بھی بول سکتا تھا، ہاں، مگر اتنی بھونڈی آواز ہے کہ کوئل کیسے کہوں. یہ معاملہ جو ہے نا بگڑنے والا اور زیادہ سر پہ چڑھانے والا نہیں ہے. ان کو خود کو سمجھ میں آ گیا کہ ہماری اوقات سوائے چلانے کے اور کچھ ہے نہیں، اسی لائق ہے. اسے ماحول خراب کرنا، برہم کرنا، یہی ساری چیزیں آتی ہیں. کربلا معیار ایمان ہے. ہم کربلا والے ہیں، بس ہمارا کام حجت تمام کرنا ہے، ان کو بتانا ہے، کنونس کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کوئی ضرورت نہیں. 25 سال مولائے کائنات میں، جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ نماز جو پڑھی جاتی ہے ہاتھ کھول کے پڑھی جاتی ہے، اور آپ
ہم لوگ جو ہے ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، آپ لوگ ہاتھ کھول کے کرتے ہیں، تو اس کا جواب تو دیا نہیں نا میں نے، اس کو مکمل کر دوں۔ تو آپ کو اتنا زیادہ ادھر کیل کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 25 سال مولا کائنات کی خاموشی کا دور گزرا، اور 25 سال کے بعد جب بیعت ہوئی، بیعت ہونے کے بعد مولا کائنات نے پہلی مرتبہ ظاہری خلافت اور حکومت ملنے کے بعد پہلی مرتبہ محراب عبادت میں کھڑے ہو کے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی۔ بیدار ہے میرا مجمع تو سنیے گا ذرا سا۔ نماز پڑھائی، سب نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے جب باہر پلٹ کے گئے تو کہنے لگے آج نماز ویسی پڑھی، آج نماز ویسی پڑھی جیسی نبی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ تو پتا چلا اما یہ جب نبی جیسی نماز نہیں دے سکے تو شریعت کا خاص دیں گے۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ یہ 25 سال میں نبی جیسی نماز نہیں دے سکے، ورنہ کیا ضرورت تھی جملہ کہنے کی آج نماز ویسی پڑھی جیسی نبی کے۔ تو آپ بالکل کھل کے کہا کیجئے کہ ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو نبی پڑھاتے تھے۔ آپ کون سی پڑھتے ہیں ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے کہ بغیر علی کی ولایت قبول کیے آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ماتھا پھوڑی ہے اور کچھ نہیں۔ تو ہم کو یہ بتانا ہی نہیں ہے کہ آپ کون سی پڑھ رہے ہیں، کیا ہم نبی والی پڑھ رہے ہیں بھائی صاحب، اس لیے کہ ہم نے نبی کے بعد نبی جیسے کو مانا، ایسے ویسے کو نہیں مانا۔ بھائی بولیں گے جوان ہمارے؟ ہاں، ہم نے نبی کے بعد نبی جیسے کو مانا، ایسے ویسے کو نہیں مانا۔ اس لیے ہمارا چہرہ نماز میں بھی قبلہ رخ ہوتا ہے، نہ دائیں جاتا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔ کربلا میں آرے ایمان ہے، 4 محرم اس سال گزر گئی، 5 محرم کی شب نمودار ہو گئی۔ جانتے ہیں یہ دن ایک ایک کم ہو رہے ہیں نا، جناب زہرا کا گھر لٹنے کے قریب ہو رہے ہیں۔ بڑے اہتمام کے ساتھ اہل حرم مولا عباس کی سرداری میں آیا ہے، جناب علی اکبر کی رہنمائی میں آیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی سرپرستی میں آیا ہے۔ جیسے جیسے دن کم ہو رہے ہیں جناب زینب کا دل گھبرا رہا ہے۔ عجب نہیں دل جناب زینب کبریٰ کہتا ہوگا اے محرم کے چاند پلٹ جا، اے محرم کے چاند۔ جناب زینب کبریٰ کے دونوں لال اون محمد کے مصائب کی مناسبت ہے، بنی ہاشم کے گھرانے کی شہادت کا بیان ہونا ہے۔ 2-4 جملے ہی مصائب کے پڑھوں گا، بس احساس کرتے ہوئے گریہ کیجئے گا۔ ایک حدیث کا جملہ مجھے آ گیا ہے مولا امام حسین کی شہادت پہ رونے والا، کہ جس میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کی مصیبت پہ ایسے رویا کرو جیسے اللہ اکبر، ہمارے جد کی مصیبت پہ ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پہ گریہ کرتی ہے۔
آن محمد آتے ہیں امام حسین کی خدمت میں اور کہتے ہیں اے ماموں ہمیں رن کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین نے نظر انداز کیا، بچوں کو دوبارہ خیمے میں بھیج دیا۔ اللہ اکبر، بچے خیمے میں جاتے ہیں، اپنی اماں جناب زینب کبریٰ سے کہتے ہیں مادر گرامی ماموں جان ہے کہ ہمیں رن کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کہا میرے لال ذرا صبر رکھو، میرے حسین کی طرف سے تمہیں یقیناً اجازت مل جائے گی۔ لیکن جناب زینب بھی دیکھ رہی ہیں کہ ایک کے بعد ایک اصحاب و انصار شہید ہو رہے ہیں، ایک کے بعد اولاد حسینی، اولاد علی، اولاد ابو طالب شہید ہو رہی ہے، لیکن آن محمد کو ابھی تک رن کی اجازت نہیں ملی۔ جناب فضہ سے پیغام بھجوایا اور کہا جاؤ میرے ماجائے کو بلوا لو۔ امام حسین خیمے میں آئے، جناب زینب نے کھڑے ہو کر احترام سے سر جھکا کر گریہ کرتے ہوئے پوچھ لیا میرے ماجائے کیا میرے شیر میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے لال اللہ اکبر کہ تمہارے اوپر قربان ہو جائے گا میں زینب، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں کس طرح اجازت دے دوں؟ جناب زینب نے واسطہ دیا، اجازت ملی۔ جناب زینب نے اپنے دونوں لال کو یہ شب عاشور کہہ دیا تھا میرے لال تم لڑتے لڑتے نہر فرات فتح کر بھی لینا تو پانی نہ پینا۔ لو میں نے مجلس تمام کر دی۔ یہ دونوں جناب زینب کے شہزادے اور لال حسین ابن علی سے اجازت ملنے کے بعد میدان کربلا پہنچے، حملہ کیا، جنگ کی، نہر فرات پہ قبضہ کیا۔ نہر فرات پہ قبضہ کرنے کے بعد واپس آئے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، دونوں شہزادوں کو شہید کیا۔ آواز دی اے ماموں جان ہماری مدد کو آؤ۔ حسین ابن علی تیزی سے پہنچا، زیادہ رو آخری جملہ مصائب کا ختم دعا ہے۔ امام حسین دونوں شہزادے کے پاس پہنچے، دونوں شہزادوں کا سار اپنے زانوں پہ رکھا اور کہا میرے شہزادوں اگر آخری کوئی وصیت ہے تو بیان کر دو، سن سکو گے عزادارو؟ اللہ اکبر، یہ منظر کسی ماں کو نہ دکھائے جو جناب زینب کبریٰ نے کربلا میں دیکھا۔ کہا شہزادو آخری کوئی گفتگو اور وصیت ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دینا اے اماں ہم نے نہر فرات پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن آپ سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا کہ میرے لال پانی نہ پینا کیونکہ خیمے میں سکینہ علی اصغر پیاسے رجن۔ اے ماموں جان ہم نے پانی نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون بذنب قضائہ وتسلیما لامرہ۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے تیری عظمت کا، تیری قدرت کا، تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، تجھے واسطہ ہے ذکر فضائل و مصائب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ خدایا ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہماری تمام عبادتوں کو بالخصوص ان مجالس عزا کو، اس عزاداری کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرہ مرضیہ میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا جناب زہرہ مرضیہ کو ان کے لال کا ہم پرسہ دے رہے ہیں، جناب زہرہ کو ہمارے پرسے سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ شیعان درگاہ جہاں کہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی اور فتح نصیب فرما، دشمنان دین کو ان کے برے ارادوں کے ساتھ نیست و نابود فرما۔
میرے معبود دعاؤں میں عظیم دعا امام وقت کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ ان کے آوان و انصار میں شمار ہو سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سبھی سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مرحوم ممنونات بالخصوص حاضرین کے مرحومین خاص طور سے مرحوم محمد حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک من کیا جانے زمن کیا جانے کیوں پڑی آپ کے ماتھے شکن کیا جانے کرنا سرور سے وفا وعدہ شکن کیا جانے روکنے سے کے کیے ادائے شب روکنے سے رکے کیے ادائے شب روکنے سے رکے کیے ادائے شب روکنے سے نہ رکے کیے ادائے شب ہو چکے اس لیے تھے جتن کیا جانے ورنہ